اسرا کی نظریں محل کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ فرشتے کی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، اب سارے انتظار ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرا نے دروازے سے نظر ہٹا کر فرشتے سے پوچھا، اچھا اتنے میں یہ بتا دیں کہ میدان حشر میں ابھی کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں سزا اور جزا سنا دی گئی ہے اور لوگ گروہ در گروہ اپنی اپنی منزل تک لے جائے جا رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جنت حمد و تسبیح کے کلمات کے ساتھ جنت کی ابدی منزل تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جہنم چیختے چلاتے پٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اور پچھلی دنیا؟ اسرا نے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی زندگی کے تمام نقوش تیر رہے تھے۔ پچھلی دنیا اپنے فانی وجود اور ظلم و علم کی داستانوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئی، اور نئی دنیا جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے اپنی ہمیشہ رہ جانے والی سزا اور جزا کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ اہل جہنم خدا کے غضب اور قہر کا سامنا کرنے کے لیے جہنم کے قید خانے میں مسلسل چیخ و پکار میں مصروف ہیں، اور اہل جنت اپنی جنت میں خدا کی مہمانی اور اس کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں، آپ کی طرح اور وقار کی طرح۔ اسرا نے بے اختیار کہا، ہاں مگر اس جنت میں آپ سے متعلق اور لوگ بھی ہیں۔ انہی اہل جنت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک اور فرد بھی ہے جس کی زندگی خدا کی بندگی اور بندگی کی دعوت میں گزری تھی۔ یہ فرد ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے غفلت اور معصیت کے اندھیروں میں قرآن کریم کو اپنی روشنی بنایا اور پھر اس روشنی سے ایک عالم کو روشناس کرایا۔ ایک ایسے دور میں جب قرآن مجید ایک اجنبی کتاب تھا، ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ خدا کے کلام کو پا کر بھی اس سے محروم رہے، ان لوگوں نے ہر نظریے کو اس کی فرقان پر پرکھا اور ہر عمل کو اس کی میزان پر تولا۔ اسرا خاموشی سے سن رہی تھی مگر چہرے پر سوال تھا۔ فرشتہ بولتا رہا، انہوں نے جان لیا تھا کہ قرآن مجید خدائے ذوالجلال کا کلام محفوظ ہے، وہ نبی آخر الزمان کی چھوڑی ہوئی سب سے مستند میراث ہے، وہ مذہبی لٹریچر میں موجود سب سے بڑی ہدایت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے، وہ جنت کے خزانے کی خبر دینے والا نقشہ بھی ہے اور اس تک پہنچانے والا راستہ بھی ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اوصاف تو میرے شوہر وقار کے ہیں۔ اسرا کا سوال الفاظ کے قالب میں ڈھل ہی گیا مگر اس کی سوئی وقار پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ رشتہ مسکرانے لگا، مانا کہ آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے مگر یہاں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ میں آپ کے شوہر کی بات نہیں کر رہا، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے زمانے کی خواہشات، بدعات اور تعصبات پر مبنی دینداری سے ٹکرا کر قرآن مجید کی دعوت ایمان اور اخلاق کو ایک زندہ پکار بنا دیا تھا، پھر اس کی اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا تھا۔ آخری زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کا یہی وہ ابلاغ تھا جو قیامت کے آنے کا جواز بن گیا تھا، کیونکہ سچائی جب بات کھول کر بتا دی جائے اور پھر لوگ نہ مانے تو اس بات کا کوئی سوال نہیں رہتا کہ ان کو مزید ڈھیل دی جائے۔ مگر وہ کون ہے؟ اسرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ خدام کے جلووں میں 2 انتہائی وجیحہ، خوبصورت اور غیر معمولی شخصیت کے مالک افراد اندر آ رہے تھے۔ فرشتے نے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کا محل ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر یہ وہ 2 لوگ ہیں جن کے لیے میں آپ سے پوچھے بغیر خدام کو انہیں اندر لانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان میں سے ایک تو آپ پہچانتی ہی ہیں۔ اسرا فرشتے کی باتوں سے بالکل بے نیاز پلکیں جھپکائے بغیر داخلی دروازے کی سمت اندر آنے والے 2 شخص میں سے ایک کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گرچہ بہت بدل گیا تھا، بہت خوبصورت اور دلکش ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے شوہر وقار کو ہزاروں میں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ میں رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، فرشتے نے اس کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اسرا نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو بس وقار کو دیکھے جا رہی تھی، خوشی اور مسرت کے مارے اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ فرشتہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مہمانوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور عبداللہ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا،
سردار کے قدم مبارک ہوں۔ عبداللہ نے انکسار کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا، برکت تو صرف میرے رب کے نام میں ہے۔ پھر فرشتہ وقار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ جائیے، آپ کی بیگم آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ویسے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے ان سے تنہائی میں مل لیں، لیکن آپ مصر تھے کہ ساتھ میں سردار عبداللہ کو ضرور لے کر آئیں گے۔ فرشتے نے عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وقار نے اس سے کہا، شکریہ دوست، آپ نے اسرا کے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ مجھے یقین ہے اسرا کو مجھ سے زیادہ ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ آپ کی بادشاہی ہے، جو آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے ملکہ اسرا کو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ سردار عبداللہ کون ہیں، مگر بالواسطہ طور پر ان کا تعارف کرا دیا ہے۔ شکریہ، وقار نے کہا اور اسرا کی سمت تیزی سے چلا گیا۔ فرشتے نے خدام کو اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ خدام فرشتے کا اشارہ سمجھ کر ادب سے باہر کی سمت مڑ گئے۔ عبداللہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ مسلسل اپنی ماں اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ اسرا بظاہر اس کی ہم عمر بلکہ دیکھنے میں چھوٹی ہی تھی، مگر جنت میں لوگ عمر سے نہیں رشتوں سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وقار اس کا ہم عمر ہوتے ہوئے اس کا باپ تھا اور اسرا اس کی ماں۔ اس کے دل میں ان کے لیے وہی جذبات تھے جو کسی بیٹے کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہو سکتے تھے، اور اس نے تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس لفظ میں جو مٹھاس اور جو محبت تھی، وہ دور کھڑا اس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ممتا کے لمس کو چھوئے بغیر محسوس کر لیا تھا۔ اسی اثنا میں وقار چلتا ہوا اسرا کے پاس پہنچ گیا۔ اسرا جو ابھی تک مسلسل وقار کو دیکھ رہی تھی، اس کے قریب پہنچنے پر اسے چھوڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ اس موقع پر ایک اجنبی کا یہاں موجود ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقار کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے یا اس اجنبی کے یہاں ہونے پر ناراض ہو۔ وقار نے اس کے احساسات کو محسوس کر لیا۔ اسرا، اس سے ناراض نہ ہو، اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے تو میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ اسرا نے وقار کی طرف رخ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ اسے اس وقت لے کر کیوں آئے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کا تعارف تمہارے پاس موجود فرشتے نے تھوڑی دیر قبل کرایا ہے۔ اسرا کے ذہن میں فرشتے کی وہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی۔ فرشتے نے جس ہستی کا تعارف کرایا تھا وہ یقیناً کوئی بڑی ہستی تھی، آنے والے واقعتاً کوئی بہت بڑا آدمی لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے ملنے کیوں آیا ہے؟ اس کے جاننے والوں میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ اہل جنت کی شکلیں بہت خوبصورت ہو چکی تھیں، مگر ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ پچھلی دنیا میں لوگ جس سے واقف تھے وہ اس کو یہاں آسانی سے پہچان لیتے تھے، مگر یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اجنبی تھا تو وہ وقار کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ اسرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسرا نے عبداللہ کو دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق پیدا نہ ہوئی۔ عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا اسرا ہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وقار نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر اسرا نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اسرا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہی ہوا جو ایک ماں کو اپنے معصوم بچے کو روتا دیکھ کر ہوتا ہے، مگر اسرا کو اس احساس کے پیدا ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسرا کے کانوں میں وقار کی آواز آئی، اسرا، میں نے سوچا تھا کہ جنت میں تمہارے آنے پر تمہیں ایسا تحفہ دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت اونچے درجے کا جنتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تم سے چھوٹا رہے گا، حتیٰ کہ تم اس کے کان بھی کھینچ سکتی ہو، اس لیے کہ یہ تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ اسرا نے بے یقینی سے وقار کو دیکھا، پھر دوبارہ عبداللہ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت اور بے یقینی کی جنگ کچھ دیر جاری رہی اور آخرکار اس جنگ میں حقیقت جیت گئی۔ اسرا کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میرا بچہ، میری جان، میرا عبداللہ۔ اسرا کی اس بات پر عبداللہ دوڑتا ہوا آیا اور اسرا سے لپٹ گیا۔ دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے۔ پھر اسرا نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ عبداللہ، تجھے تو میں اس طرح جوان دیکھ کر ہی نہیں سکی تھی، مگر اب دیکھا ہے تو لگتا ہے خدا نے سارے جہاں کا نور میری گود میں ڈالا تھا۔ عبداللہ اسرا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ امی، میں نے آپ کو
کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کو یاد ہمیشہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا میری امی کیسی ہوں گی، آپ تو بہت اچھی ہیں، بالکل بابا جیسی۔ آپ دونوں نے تو اس جنت میں میرا قد بلند کر دیا۔ نہیں بیٹا، قد تو تم نے ہمارا بلند کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے جو عزت ہمیں ملی ہے اور ملے گی وہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ پھر عبداللہ ماں کے قدموں سے اٹھا اور باپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، شکریہ بابا، آپ نے آج میری جنت کو پورا کر دیا۔ آج میری ہر محرومی دور ہو گئی، مگر اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں تمہاری ماما سے ملوایا ہے، تم مجھے میری بیٹی سے ملواؤ گے۔ بیٹی؟ اسرا نے وقار کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں اسرا، عبداللہ کی بیوی نائمہ تمہاری بیٹی ہوئی نا؟ عبداللہ نے اسرا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، امی میں کل ہی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہوں، آپ نائمہ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اس کے لیے بھی آپ سے ملنا باعث مسرت ہوگا۔ کیوں نہیں بیٹا، اسرا نے بڑے شوق سے کہا، مجھے اس سے مل کر سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں بابا، نائمہ کو آپ لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ بیٹا رکو تو صحیح، اسرا اسے روکنا چاہ رہی تھی، مگر عبداللہ نے اجازت لیتے ہوئے کہا، امی اب ساری باتیں کل ہوں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ادب سے سر جھکایا اور باہر کی سمت چلا گیا۔ نائمہ، عبداللہ نے آواز دی تو نائمہ نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے لیے عبداللہ کی اس طرح اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ یہ دونوں اگرچہ میاں بیوی تھے، مگر الگ الگ اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ جنت میں ہر شخص کو اپنا الگ گھر ملا تھا۔ وہ ماضی کی دنیا تھی جب بیویاں شوہروں کے گھروں میں رہا کرتیں اور شوہر ان کی تمام مالی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں تو ہر شخص نے اپنا بدلہ خود پایا تھا، اس لیے میاں بیوی ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، البتہ جب ملنا چاہتے اور جہاں ملنا چاہتے تھے مل لیا کرتے تھے، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، کبھی ان حسین سیرگاہوں میں جو زمین و آسمان میں ہر جگہ بے شمار پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت عبداللہ نائمہ کے محل آیا تھا۔ اس نے آتے ہی نائمہ کے خدام کو منع کر دیا تھا کہ نائمہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی جائے۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور واقعی اسی طرح اچانک عبداللہ کا آنا اس کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ آپ کب آئے؟ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ عبداللہ نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ نائمہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ عبداللہ، مجھے جنت میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، میں روز حشر کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ انسانیت نے اپنی غفلت کا جو انجام بھگتا ہے۔ اس کی بات پر عبداللہ نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمارے رب نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت سب لوگوں کو معلوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے مانا نہ، قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالا۔ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس کے مستحق تھے۔ اس کی بات کی تائید میں نائمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دوسروں سے زیادہ مجھے مسلمانوں کا افسوس ہے۔ قرآن تو ان کی اپنی کتاب تھی، مگر انہوں نے بھی اسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کی دعوت ایمان کو بس رسمی عقیدہ سمجھ لیا۔ ان کا ایمان کبھی معرفت اور یقین میں نہ ڈھلا۔ لوگوں نے نجات کے ہزار راستے خود بنا لیے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا تھا اس کو مان کر نہیں دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو نائمہ، قرآن کا بیان کردہ عمل صالح کا راستہ اور عمل صالح کے اعمال، جن میں سے ایک ایک کو نام لے کر قرآن میں بیان کیا گیا تھا، لوگوں نے اس راستے اور ان اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ یہ راستہ تو اعلیٰ اخلاقی رویے کا دوسرا نام تھا۔ یہ راستہ خدا کی عبادت، بندوں کی خدمت اور صبر، پاک دامنی اور احسان کی زندگی کا نام تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنی زندگی نہیں بنایا اور اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ پھر اس نے ایک مثبت رخ نائمہ کو دکھاتے ہوئے کہا، مگر تم یہ دیکھو کہ سب لوگ تو ایسے نہیں تھے نا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو اپنی زندگی اور اپنا کردار بنا لیا۔ ایسے بے گنتی لوگ تمہیں یہاں جنت میں ملیں گے۔ تم لوگوں سے ملنا شروع کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ کیوں اچانک آگے بتا کر آتے تو میں آپ کی راہ میں تارے بچھا کر آپ کا استقبال کرتی۔ نائمہ نے بہت محبت سے مسکراتے ہوئے عبداللہ سے کہا، تارے ضرور بچھانا، مگر کل، کیونکہ کل میں تمہیں ایسے دو لوگوں سے ملوا رہا ہوں جن کے بارے میں سن کر تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات پر حیرت سے پوچھا، کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ؟
تمہارے ساس سسر اور میرے والدین۔ ارے مگر آپ نے مجھے پہلے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آج ہی ان سے ملا ہوں اور شدت سے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کل وہ میرے گھر آ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ پھر تو میں آج ہی سے ان کے لیے اہتمام شروع کر دیتی ہوں۔ میں پچھلی دنیا میں تو ان سے نہیں ملی، لیکن چاہتی ہوں کہ آج جب وہ مجھے دیکھیں تو مان جائیں کہ آپ کا انتخاب درست تھا۔ بلکہ ایسا کریں، آپ ان کو میرے محل لے آئیں۔ انہیں بہو سے ملنے اس کے گھر آنا چاہیے۔ عبداللہ اس کی بات کے آخری حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم پہلے بھی لاجواب تھی، یہاں بھی لاجواب ہو۔ عبداللہ کی بات بالکل درست تھی۔ نائمہ اگرچہ دنیا میں بھی ایک خوش شکل خاتون تھی، مگر جنت کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ اس کی شکل، قد و قامت، رنگ و روپ اور شخصیت کا ہر پہلو اتنا غیر معمولی ہو چکا تھا کہ اسے دیکھنا ہی عبداللہ کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ کچھ شرما سی گئی۔ اسے شرماتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ محبت آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پتہ ہے تم ساتھ ہوتی ہو تو کسی اور منظر کو دیکھنا بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی نا بات بدلنے کے ماہر ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو میرے محل لائیں۔ چلو جیسی تمہاری خوشی۔ عبداللہ فوراً مان گیا۔ نائمہ کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔